اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم سید عبدالکریم رضوی کشمیری کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے باب میں مرحوم عبدالکریم رضوی کے اساتید میں مرحوم آغا قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، جنہیں عبدالکریم رضوی نے مشاہدہ کیا، اس بارے میں جاری تھی. اور ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں ایک مطلب آپ کی خدمت میں بیان کیا، جسے ہم نے دوبارہ جب کتاب میں رجوع کیا اور مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ ہم نے جو مطلب نقل کیا ہے اس میں تھوڑی خامی رہ گئی ہے. لہٰذا اسے مطلب کو اصلاح کرنے کی خاطر دوبارہ میں آپ کی خدمت میں اس مطلب کو ذکر کرتا چلتا ہوں. ماجرا کچھ اس طرح سے تھا کہ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں عرض کیا کہ مرحوم آغا قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف التحیت و ثنا کی جانب سے آئندہ مراجع تقلید کی ایک فہرست کو مشاہدہ کیا تھا، جبکہ یہ بات درست نہیں تھی. مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکاشفہ مشاہدہ کیا، جس میں آیت اللہ سید محمد کاظم یزدی، جو مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر فائز تھے، انہوں نے اپنے انتقال کے بعد ایک فہرست مراجع تقلید کی مرتب کی، جسے آغا قاضی نے مکاشفے کے ذریعے سے مشاہدہ کیا. اس فہرست میں مرجعیت عظمیٰ سید ابوالحسن اصفہانی کا نام موجود تھا، جسے ان تک انہوں نے منتقل کر دیا کہ آپ مرجع تقلید ہوں گے. دوسرا ماجرا کہ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کو عبدالکریم رضوی کشمیری سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، لہٰذا آغا رضوی اکثر مرحوم قاضی کے خدمت میں جایا کرتے تھے. بالخصوص جب ان کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا تو وہ اکثر جایا کرتے تھے، اور اگر عبدالکریم رضوی قاضی کے پاس کسی روز نہ جاتے تو آغا قاضی خود پیغام پہنچاتے اور سوال کرتے کہ آج آپ کیوں نہیں آئے ہیں. ماجرا ایک یہ بھی آپ کی خدمت میں نقل کر دوں کہ ایک تہرانی تاجر اس بات کو نقل کرتا ہے کہ نجف اشرف عراق میں مجھے کچھ رقم دی گئی تاکہ میں مستحق علماء میں تقسیم کروں، اور اس رقم دینے والے نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میں آغا قاضی کو بھی وہ رقم دوں. میں نے متعدد افراد میں اور علماء میں وہ رقم تقسیم کی، لیکن آغا قاضی کو وہ رقم نہیں دی. کیوں؟ چونکہ اس دور میں آغا قاضی کے اوپر تصوف کیا ایک لیبل لگ چکا تھا اور لوگ انہیں صوفی جانتے تھے، لہٰذا اسی ٹائٹل کی وجہ سے میں نے وہ رقم نہیں دی. اور پھر کچھ دن کے بعد مجھے بازار میں آغا قاضی نظر آئے. قاضی نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھتے ہی آسمان کی طرف نگاہ کی اور پھر اس کے بعد میری طرف ایک نگاہ ڈالی. یہ قاضی سے ایک دور کی ملاقات ہمارا ہونی تھی کہ اس دن کے بعد میری تجارت بالکل ختم ہو گئی اور میں بالکل اقتصادی اعتبار سے مفلوج ہو کر رہ گیا. ایک اور واقعہ جو ابن الوقت افراد سے متعلق کسی نے سوال کیا مرحوم عبدالکریم رضوی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آغا قاضی ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے، تقویٰ میں بھی بہت بلند مقام رکھتے تھے، تو کیا وجہ تھی کہ علماء آغا قاضی کے اس علم سے واقف نہیں تھے یا ان کے اس تقویٰ کے مقامات کو درک نہیں کر پا رہے تھے؟ تو مرحوم رضوی کہتے ہیں کہ علماء کا تو یہ عالم تھا کہ جب ان کے بچے یا ان کا گھر فیملی کوئی ممبر بیمار ہو جاتا تو وہ آغا قاضی کے پاس دعا کے لیے آتے، اور جب آغا قاضی ان کے لیے دعا کرتے اور ان کی مشکل برطرف ہو جاتی تو اس کے بعد پیچھے سے آغا قاضی کے خلاف جا کر وہ تبلیغات کیا کرتے اور باتیں کیا کرتے تھے. تو ایسے لوگوں سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ آغا قاضی کے مثبت پہلو کی طرف بھی نگاہ کریں گے؟ اگرچہ ان کی نظر میں باقی پہلو منفی ہیں، لیکن جو مثبت خصوصیات ان کے نزدیک پائی جاتی ہیں، لاعقل انہیں چاہیے تھا کہ وہ انہی مثبت خصوصیات ہی کا احترام کرتے. لیکن بسا اوقات ایسے ابن الوقت افراد معاشرے میں انسان کو مل جاتے ہیں، اور بالخصوص اگر علماء کے طائفے میں ایسے ملے تو نہایت ہی افسوس کی بات ہے. مرحوم آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل شدہ وظائف، جنہیں مرحوم عبدالکریم رضوی کشمیری نے آگے منتقل کیا، آج ہم آپ کی خدمت میں ان وظائف کو ذکر کریں گے. مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے معرفت نفس اور معرفت پروردگار کے باب میں متعدد وظائف
مرحوم عبدالکریم رضوی کشمیری نے نقل کیے ہیں۔ مثلاً فرماتے ہیں کہ آغا قاضی مراقبے کی شدید تاکید فرمایا کرتے تھے، یعنی اپنے 24 گھنٹے میں اپنا خیال رکھا جائے کہ خداوند متعال کی معصیت سرزد نہ ہو، مکمل شدت کے ساتھ مراقبہ کیا جائے۔ مراقبے کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان کسی کونے میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جائے اور بس وہاں پر اللہ اللہ کرتا رہے کہ میں مراقبے میں بیٹھا ہوں، نہیں، معاشرے کے اندر زندگی گزار رہا ہے، حرم جا رہا ہے، طالب علموں کی تربیت کر رہا ہے، لیکن اس تمام مرحلے میں اپنے وجود کے اندر وہ مراقب ہے کہ اس سے خداوند متعال کی کوئی معصیت سرزد نہ ہو، واجبات کو ادا کرے، محرمات کو ترک کرے، مستحبات کو ادا کرے، مکروہات کو ترک کرے، اور مباحات میں بھی تبدیل نیت کرے اور انہیں مستحب کی نیت سے انجام دے۔ یہ جو شدت مراقبہ ہے، اس میں آغا قاضی نہایت سختی سے اپنے وجود میں بھی جو ہے وہ اس کو پابندی کیا کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی اس مراقبے کی تلقین کیا کرتے تھے، معرفت نفس کے لیے اور معرفت پروردگار کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ سحر کے وقت سجدہ یونسیہ کو ترک نہیں کرتے تھے، یعنی باقاعدہ سجدے میں جاتے تھے اور 4 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا 400 مرتبہ ذکر کیا کرتے تھے، اور مرحوم عبدالکریم رضوی کشمیری کو بھی اسی بات کی تاکید کیا کرتے تھے کہ وہ سجدہ یونسیہ کو فراموش نہ کریں۔ پھر اس کے بعد ہر واجب نماز کی ادائیگی کے بعد تسبیحات اربعہ کا حکم دیا کرتے تھے کہ اسے آپ نماز میں تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن نماز کے بعد بھی آپ تسبیحات اربعہ کو ادا کیا کریں۔ پھر اس کے علاوہ مرحوم قاضی شب جمعہ 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کا حکم دیا کرتے تھے، اور جمعے کے دن سپہر کے وقت بھی 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کا حکم دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ مرحوم قاضی نے مجھے کہا کہ رسم یہ ہے کہ بدھ کے دن اور جمعے کی رات کو جو ہے نا وہ مسجد ساحلہ میں جایا جاتا ہے، یہ مرسوم ہے، لیکن قاضی فرماتے تھے کہ میرا یہ نظریہ ہے کہ جمعے کے دن مسجد ساحلہ میں جانا چاہیے، لہٰذا وہ مجھے جمعے کے دن مسجد ساحلہ میں جانے کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ آغا رضوی کشمیری کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے دل میں نورانیت کے وظیفے کے لیے ان سے مطالبہ کیا تو فرمایا کہ عصر کے وقت ہر روز 70 مرتبہ استغفار کیا کرو، یعنی استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، 70 مرتبہ ہر روز عصر کے نماز کے بعد اسے انجام دیا جائے۔ پھر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی اگر آپ دیکھیں مفاتیح الجنان میں تو متعدد زیارتیں نقل ہیں، ان زیارتوں میں سے 6ٹھی زیارت کی تاکید کیا کرتے تھے کہ جب بھی مولا الموحدین کے حرم میں جائیں تو اس 6ٹھی زیارت کی آپ تلاوت ضرور کیا کریں۔ پھر اس کے علاوہ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ سونے سے پہلے رات کو سور مسبحات کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی وہ صورتیں جن کے آغاز میں سبح یسبح کا مادہ استعمال ہوا ہے، یعنی سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے اور سورہ تغابن ہے۔ یہ 5 صورتیں معتبر روایات کے مطابق سور مسبحات کہلاتی ہیں، اور ان کی تاکید کی تلاوت کی مرحوم قاضی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل شدہ روایت میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رات کو سونے سے پہلے ان سور مسبحات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سور مسبحات کی تلاوت کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا ان صورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیات کے برابر ہے، یعنی ہر سورت کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیات کے برابر ہے، تو 5 اگر صورتیں تلاوت کی جائیں رات کو سونے سے پہلے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایک آیت کے بدلے میں ہم نے 5000 آیات کی تلاوت کر لی ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی سیرت بھی یہی تھی، اور مرحوم قاضی کا وظیفہ بھی یہی تھا کہ رات کو سونے سے پہلے سور مسبحات کی تلاوت کی جائے۔ اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کی جائے، یعنی جو ان سور مسبحات کی رات کو سونے سے پہلے تلاوت کرے گا وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا مگر یہ کہ مرنے سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں اس کے اعلیٰ مقامات اسے دکھا دیں گے۔ نواں وظیفہ جسے مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے
وہ فرماتے تھے کہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے توسل کیا جائے، حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت کی جائے، اور وہ زیارت بھی کون سی ہو؟ زیارت آل یاسین، اس زیارت کی تلاوت کی جائے، اور اس کے بعد 786 مرتبہ المستغاث بک یا ابن الحسن اس کا تکرار کیا جائے۔ آیت اللہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے کہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے مانوس ہوں، یعنی ان سے انس اختیار کریں، اور امام زمان سے مانوس ہونے کے لیے انسان کو یہ چاہیے کہ کسی خلوت کے مقام پر جا کر بیٹھے اور وہاں 1 گھنٹہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے راز و نیاز کرے۔ اور راز و نیاز بھی کیسے کرنا ہے؟ یہی زیارت آل یاسین، سلام علی آل یاسین، اس زیارت کی تلاوت کرے۔ جب یہ زیارت وہ تلاوت کر لے تو اس کے بعد کثرت کے ساتھ مرحوم آغا عبد الکریم رضوی کشمیری یہ فرمایا کرتے تھے، المستغاث بک یا ابن الحسن والمستعان بک یا ابن الحسن، اس کا کثرت کے ساتھ تکرار کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کرتے تھے کہ یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان اغثنی، اس کا کثرت کے ساتھ تکرار کیا جائے۔ آیت اللہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے کہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سر اللہ ہیں، یعنی امام زمان اگر سر اللہ ہیں تو امام زمان سے ملاقات بھی سر اللہ کا مصداق ہے۔ لہٰذا کوئی شخص جو امام زمان سے اگر ملاقات کر چکا ہو اور پھر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میری حضرت امام زمان سے ملاقات ہوئی ہے، تو یہ جو سر اللہ ہے پھر یہ سر نہیں رہے گا، یہ راز ہے، راز نہیں رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمان سے ملاقات کا راز راز ہی میں رہنا چاہیے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ امام زمان پاک و طاہر ہیں، اگر کوئی شخص امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ امام سے سنخیت پیدا کرنے کے لیے طہارت اور پاکیزگی ہمیشہ اختیار کیے رکھے۔ 10ویں نمبر پر مرحوم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک روز میں نے آغا قاضی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیمیا کا مطالبہ کیا، یعنی ان سے میں نے کہا کہ وسعت رزق اور رزق میں اضافے کے لیے آپ مجھے کوئی دعا تعلیم فرمائیں۔ تو فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اس جملے کا اور اس دعا کا تکرار کیا کریں کہ اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عن من سواک۔ اس جملے کا کثرت کے ساتھ اگر آپ تکرار کیا کریں تو آپ کی مالی مشکلات بھی برطرف ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ مرحوم آغا قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے آغا عبد الکریم رضوی کشمیری کو یا حیو یا قیوم کا ایک ذکر دیا تھا کہ جسے 40,000 مرتبہ آپ نے تکرار کرنا ہے۔ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر عملی زندگی میں دیکھیں خود وہ کس چیز کے پابند تھے، تو ہم نے عرض کیا کہ وہ مراقبے کی شدت کے ساتھ پابندی کیا کرتے تھے، طولانی سجدے انجام دیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، سحر کے وقت سجدہ یونسیہ کو فراموش نہیں کرتے تھے اور تاکید کیا کرتے تھے، یعنی خود بھی انجام دیتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی تاکید کیا کرتے تھے کہ وہ سجدہ یونسیہ کو انجام دیا کریں۔ عوام سے دوری اختیار کیا کرتے تھے، اور عوام سے دوری کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں کل اپنی گفتگو میں اس مطلب کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور پھر رسول خدا نے حضرت عیسیٰ کے حواریون سے اس مطلب کو نقل کیا تھا کہ یا روح اللہ من نجالس، اے روح خدا ہم کس کے ساتھ نشست و برخاست کریں، کس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، آپ ہماری رہنمائی کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا من یذکرکم اللہ رؤیتہ، یعنی جس کو دیکھنے سے تمہارے وجود میں اللہ کی یاد تازہ ہو جائے اس شخص کے ساتھ نشست و برخاست کیا کرو۔ وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقَهُ، اور اس کی گفتار سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اس کے ساتھ نشست و برخاست کیا کرو۔ وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور اس کا عمل دیکھ کر تمہارے وجود میں آخرت کی رغبت پیدا ہو۔ لہٰذا مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ جو عوام سے دوری اختیار کیا کرتے تھے وہ ایسی عوام سے دوری اختیار کیا کرتے تھے جو ان 3 عناوین کا مصداق نہیں تھی، یعنی انہیں دیکھ کر اللہ کی یاد نہیں آتی تھی، انہیں دیکھ کر علم میں اضافہ نہیں ہوتا تھا، اور ان کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد نہیں آتی تھی، وگرنہ مرحوم قاضی ان خصوصیات کے حامل افراد سے نشست و برخاست کیا کرتے تھے، ملاقات بھی کیا کرتے تھے۔
اور لوگوں کی نسبت مرحوم قاضی کا خداوند متعال پر توکل بہت زیادہ تھا۔ مرحوم قاضی کے ممتاز شاگردوں کے بارے میں جب آغائے عبدالکریم رضوی کشمیری سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ یوں تو آغائے قاضی کی خدمت میں آغائے بہجت جایا کرتے تھے، شیخ علی محمد بروجردی جایا کرتے تھے، تقی آملی جایا کرتے تھے، محمد حسین طباطبائی اور الہی طباطبائی اور اس کے علاوہ متعدد شخصیات مرحوم قاضی کے درس میں جایا کرتی تھی، لیکن سید احمد کشمیری جو ہیں وہ ایک خاص منفرد مقام رکھتے تھے۔ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ احمد رضوی کشمیری خود کو توحید میں فنا کر چکے تھے، جسے فارسی زبان میں سوختے کہا جاتا ہے۔ اور پھر عبدالکریم رضوی کشمیری اس تعبیر کا استعمال کیا کرتے تھے، یہ احمد کشمیری یہ قاضی ثانی کا لقب رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے وہ آخری لمحات ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں جنہیں مرحوم عبدالکریم رضوی کشمیری نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قاضی اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب بھی پانی کو دیکھتے تو حضرت امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی پیاس کو یاد کرتے اور شدت کے ساتھ گریہ فرمایا کرتے تھے، اور اپنی روح کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اب یہ اس بدن سے مفارقت کرنے والی ہے اور اس کا وقت نزدیک آ چکا ہے۔ جب قاضی کے انتقال کا وقت آیا تو ایک ان کا جاننے والا جو ان کے مقامات عالیہ سے باخبر نہیں تھا، وہ ان کی عیادت کے لیے آتا ہے، تو آغا قاضی اسے کہتے ہیں کہ راحت الحلقوم ابھی قریب ہے۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید آغا قاضی کو راحت الحلقوم نامی ایک مٹھائی چاہیے جو بزر کے نجف کے بازار میں ملتی ہے، لہٰذا فوراً جاتا ہے، جا کر وہ مٹھائی خرید کے لاتا ہے، اور جیسے ہی گھر پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آغا قاضی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب اسے معلوم ہوتا ہے کہ راحت الحلقوم سے ان کی مراد یہ تھی کہ ابھی عنقریب ان کی روح ان کے حلق سے خارج ہو جائے گی اور نکل جائے گی اور ان کا انتقال ہو جائے گا، اور وہ راحت الحلقوم کا مصداق ہو جائیں گے اور مقامات عالیہ پر پہنچ جائیں گے اور سکون میں جو ہے وہ آ جائیں گے۔ مرحوم قاضی کے انتقال سے متعلق عبدالکریم رضوی کشمیری فرماتے ہیں کہ ان کا انتقال بدھ کے دن ہوا، 4 جمادی الثانی تھی، 1366 ہجری قمری تھی، اور ان کی عمر ان کے انتقال کے وقت 83 برس تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب قاضی کو غسل دیا جا رہا تھا تو ان کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے اور وہ مسکرا رہے تھے۔ نجف اشرف عراق میں یہ رسم تھی کہ جب کوئی بڑا عالم دین انتقال کر جاتا تھا تو تمام مارکیٹ کو اس کے لیے بند کر دیا جاتا تھا۔ تو آغا کشمیری کہتے ہیں کہ جب آغا قاضی کا جنازہ اس نجف کی مارکیٹ سے گزر رہا تھا تو چونکہ مجھے نجفی لوگ پہچانتے تھے میرے جد کی وجہ سے، تو میں آگے بڑھ کے دکانیں بند کروا رہا تھا۔ تو یہاں 2 طرح کے جو ہے نا وہ آپ رد عمل مشاہدہ کریں گے۔ ایک دکاندار کہتا ہے کہ میں نے اس سید کو دیکھا ہے، یعنی دکان بند کرتے وقت وہ کہتا ہے کہ یہ سید میری دکان پہ آیا کرتا تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ نجف اشرف کا کوئی بہت بڑا عالم دین ہے، میں تو اسے ایک معمولی انسان سمجھا کرتا تھا۔ یہ ایک عادی انسان کا رد عمل ہے کہ وہ دکان تو بند کر رہا ہے اور دکان بند کرتے کرتے اس چیز کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بہت بڑا عالم دین ہے اور اس قدر سادگی سے میری دکان پر آ کر بیٹھا کرتا تھا اور مجھ سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ جبکہ اہل علم کا رد عمل آپ کی خدمت میں بیان کروں تو آغا کاظمی کو بعض علماء نے یہ کہا آغا کشمیری کو کہ آپ ایک صوفی کے لیے نجف کے بازار کو بند کروا رہے ہیں، یعنی اس آخری وقت میں بھی یہ بعض افراد کا تعصب جو ہے وہ آغا قاضی کی نسبت ختم نہیں ہوا۔ عبدالکریم رضوی کشمیری فرماتے ہیں کہ مرحوم قاضی کے اس تصوف کے لیبل کی وجہ سے نجف اشرف عراق میں ان کے لیے مجالس عزا بہت کم ہوئیں، اور فرماتے ہیں کہ جب انہیں دفن کر دیا گیا تو میں نے ان کی قبر سے ایک نور کو اٹھتے ہوئے دیکھا جو آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ ہم نے عبدالکریم رضوی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے نقل شدہ تمام واقعات جو انہوں نے آغا قاضی کے متعلق بیان کیے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے۔ اب ہم مزید عبدالکریم رضوی کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔